اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا پھر تیسرے لوگ ہوں گے جو عارفین عاشقین ہوں گے، عارفین و عاشقین ہوں گے، ان کے لیے ارشاد فرمایا کیا ہوگا؟ ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ انہیں حکم ہوگا وہی جمعہ کا دن، ارشاد ہوگا لوگوں جمعہ کا دن ہے، چلو سب میدان مزید میں، میدان مزید میں چلو، دار المزید میں چلو۔ کہاں؟ دار المزید میں چلو۔ وہ دار المزید کیا ہوگا ان کے لیے؟ اس کو امام بزار نے حضرت حذیفہ سے روایت کیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے، ان کے ہاتھ میں شیشہ تھا، صاف شفاف شیشہ، مجھے دکھایا اس شیشے کے اندر ایک سیاہ نقطہ تھا۔ میں نے پوچھا جبرائیل ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ صفائی ہے اور حسن ہے، صفا اور حسن ہے۔ فرمایا اس کے اندر یہ نقطہ کیا ہے؟ ما ھذہ القمعہ السوداء فی وسطہا، یہ نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا قال ھذہ الجمعہ، یہ نقطہ جمعہ ہے، جمعہ ہے۔ قلت وما الجمعہ، جمعہ کیا ہے؟ جمعہ اکٹھا ہونا، ہائے ہائے ہائے، جمعہ اکٹھا ہونا، مل بیٹھنا، سنگتیوں کا، عاشقوں کا، طالبوں کا۔ کل رات بات کی تھی کہ نہیں، جمعہ پر مل بیٹھنا، اکٹھے ہونا، یہ اجتماع ہے۔ یہ کیا ہے؟ اجتماع ہے، مل بیٹھنا، اکٹھے ہونا، جمعہ وہ ہے۔ فرمایا تو یہ کیا جمعہ ہے؟ کیا ہوگا اس جمعہ میں؟ تو آگے جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جمعہ کا نام تو اس لیے رکھا ہے، مگر بات یہ ہے کہ یخرج فیہ اہل الجمعہ الی جمعۃ، اس میں اجتماع کے لیے لوگ نکلیں گے، اللہ کا حکم ہوگا چلو نادا مناد یا اہل الجنہ۔ یہ اجتماع کیا ہے؟ فرمایا آقا اجتماع یہ ہے کہ ایک ندا آئے گی ہر 7 دن کے بعد، یعنی اتنے وقفے کے بعد جب یہ دن آئے گا جمعہ کا دن، وقفے کے بعد، گویا 7 دنوں کے وقفے کے بعد جب دن آئے گا تو ایک منادی آواز دے گا، کہے گا اے جنت والو اخرجو الی دار المزید، چلو دار مزید کی طرف چلو۔ الحور العین بھی سن لیا کہ چلو الحور العین کی طرف، اور چلو سوق الجنہ بازار کی طرف۔ اب تیسروں کو کہا جائے گا چلو دار المزید کی طرف، چل پڑے جائیں گے، لوگ نکلیں گے، اور جب چلیں گے دار المزید، فرمایا لا یعلم سعتہ وعرضہ وطولہ، نہیں جانتا اس میدان مزید کی وسعت کتنی ہوگی، اس کی لمبائی کتنی ہوگی، چوڑائی کتنی ہوگی۔ فَيَخْرُجُونَ، نکل پڑیں گے اپنی اپنی سواریوں پر، اپنی اپنی سواریوں پر، اور جو غلمان ہوں گے اور خدام ہوں گے جنت کے، ہر ایک کے ساتھ، ہر نبی کے ساتھ، ہر ولی کے ساتھ، ہر مومن کے ساتھ، ہر عاشق کے ساتھ خدام ہوں گے، وہ ان کی کرسیاں اٹھا لیں گے، ان کی کرسیاں اٹھا لیں گے، کسی کے ممبر اٹھا لیں گے۔ فرمایا فَيَخْرُجُ غِلْمَانُ الْأَنْبِيَاءِ بِمَنَابِرَ مِن نُورٍ، ان کے جو غلمان و خدام ہوں گے وہ نور کے بڑے بڑے تخت ان کے لیے اٹھا لیں گے۔ یہ پنڈال کمیٹی ہوگی، پوری پنڈال بنایا جا رہا ہے، کوئی آنے والا ہے، پنڈال لگ رہا ہے۔ فرمایا وہ بڑے بڑے ممبر اور سٹیج اور تخت
نور کے بنے ہوئے تخت ان کے خادم اٹھا کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلیں گے. اور پھر فرمایا وَيَخْرُجُ غِلْمَانُ الْمُؤْمِنِينَ بِكَرَاسِيَّ، اور مومنوں اور عاشقوں کے جو خدام ہوں گے وہ کرسیاں اٹھا لیں گے. کوئی صوفے اٹھائے گا، کسی کے لیے کرسیاں ہوں گی، کسی کے لیے تخت ہوں گے، اور کرسیاں یاقوت کی بنی ہوں گی. اور حتیٰ کہ جب کسی کے لیے کوئی مسند کرسی نہیں اٹھائے گی، اس میدان کے اندر پھر ٹیلے بھی ہوں گے، کافور کے بنے ہوئے، کستوری کے بنے ہوئے، کئیوں کے مسند وہ ٹیلے ہوں گے. ممبروں پر، تختوں پر لگا دیے جائیں گے تخت اس میدان کے درمیان میں. اس کے بعد کرسیاں لگا دی جائیں گی. اعلی ازل قیاس منابر، کرسیاں، بیٹھنے کی نشستیں لگ جائیں گی، اور اینڈ پر پھر ٹیلے ہوں گے، کستوری کے، کافور کے ٹیلے ہوں گے، ان پر بیٹھیں گے وہ لوگ. یاقوت کی جگہ ہوں گی، اور پھر وہ لوگ اپنی اپنی مجالس پر بیٹھ لیں گے. جب ہر کوئی اپنی نشست پر بیٹھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر کستوری کی، جیسے بخور ہوتا ہے، بخور الجنہ، کیا بخور الجنہ، اللہ پاک کستوری کی بخور بھیجے گا، اور وہ ان کے کپڑوں کے نیچے سے، ہر ایک کے کپڑوں کے نیچے سے چلے گی، اوپر تک جائے گی، ان کی نس نس میں خوشبو رچ بس جائے گی. ان کے کپڑے، ان کے بدن مہک اٹھیں گے، خوشبوؤں سے مہک اٹھیں گے. جب ہر طرف، یہاں تک تو یہ حدیث چل رہی ہے، پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے جب سارے بیٹھ جائیں گے، نشست ہوگی، تو حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اب ان سب مہمان بیٹھ گئے، پنڈال لگ گیا، سٹیج سج گئے، ممبر سج گئے، نشستیں لگ گئیں، سب آ گئے، بیٹھ گئے. حکم ہوگا اب انہیں جام پلائے جائیں، جام طہور. اب جام پہ جام چلیں گے، جام طہور کے. اور اس حدیث میں روایت دوسری میں آتا ہے ہر کوئی پیرے گا، اس پر ایک کیفیت اور سرور طاری ہوگا، مگر بے خود کوئی نہیں ہوگا، بے ہوش کوئی نہیں ہوگا. ایک کیفیت اور سرور کی فضا بن جائے گی. جب بن جائے گی، اس کے بعد اس روایت دوسری میں ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز دی جائے گی، فرمایا جائے گا داؤد آ نعت پڑھ. ہائے ہائے گنگنا، حمد و ثنا پڑھ، نعت مصطفیٰ پڑھ. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے مزامیر، اپنے گیت گائیں گے مولا کی شان والے، اپنے عشق اور معرفت کے گیت گائیں گے. داؤد علیہ السلام، محفل ہوگی نا اسی طرح کی محفل. فرمایا ان کی آواز سن کر اس طرح جھومیں گے جیسے ٹہنیاں تیز آندھی کے ساتھ جھومتی ہیں. وجد طاری ہوگا، وجد طاری ہوگا. ادھر شراب طہور کے جام ہوں گے، نشہ عشق و معرفت الہی ہوگا، معرفت الہی. داؤد علیہ السلام کا کلام ہوگا اور اس میں نشہ معرفت الہی ہوگا. اس کیفیت میں سارے بیٹھیں گے، اور بیٹھنے پر اس وقت آواز آئے گا کہ اب پردے ڈال دیے جائیں. پھر پردے حجابات، بینہ و بینہم الحجب. اب بڑے بڑے پتلے دبیز نورانی نور کے پردے اترنے لگیں گے. دبیز پتلے، تصور کرو نا سفید رنگ کے. آپ شفون کا تصور کر لیں، باریک باریک جارجٹ کا، شفون کا. پہلے زمانے میں بڑے نفیس دوپٹے ہوتے تھے، بڑے بڑے نفیس قسم کے. اس سے بھی نفیس تر، اس سے بھی نفیس تر، ایسے ریشم کے کہ وہ باریک کر کے تو انگوٹھی سے گزر جائے. بس اسی کا تصور کر لو نا کہ وہ اس کے بنے ہوئے پردے لٹک رہے ہیں، 1 2 3 دبیز ہزارہ پردے. وہ پردے نہ ریشم کے ہوں گے نہ کسی دنیا کے کپڑے کے، وہ نور کے پردے ہوں گے. چاروں اطراف میں نور کے پردے. چلمن بن رہا ہے، ہائے 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 ہائے، چلمن بن رہا ہے، جھرمٹ بن رہا ہے. کوئی ہنسی آ کے بیٹھنے والا ہے.
चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, पर्दे गिराए जा रहे हैं, दिखाना भी है और छुपाना भी है। हाय हाय हाय, लोगों क्या क्या बताऊं। लगे रहो लगे रहो, वेली नबो कुछ कर दी रो, खाली भांडा भर दी। उम्र भर लगे रहो इसी आस पर, कभी तो आवाज आएगी आ जाओ। इनको भी एक एक नशिस्त दे दो। 10-10 दिन 10-10 रातें इसी मुखड़े की तलब के लिए बैठते थे, रातों को जागते थे, दिन को तस्बीह वजीफे करते थे, और तलब सिर्फ एक ही मुखड़े के दीदार की थी। जब 1000 पर्दे फरिश्ते चारों अतराफ में गिरा देंगे, उस वक्त हदीस पाक में आता है आवाज़ आएगी, और उस आवाज़ के ज़रिए एक मिंबर ऊपर से उतारा जाएगा, तख्त उतरेगा, उस तख्त पे फिर आवाज़ आएगी, कुर्सी उतारी जाएगी। अब हल्की हल्की झलक आ रही है पर्दों में कि तख्त रखा गया, कुर्सी रखी गई। उसके बाद रब्बे कायनात, वो हुस्न लाजवाल, उसका जलवा हुस्न उतरेगा अपनी शान के लायक, और उस मैदान मजीद में, यौम मजीद में, उस तख्त की कुर्सी पर अंबिया औलिया आशिकों मोमिनों की झुरमट में आके जलवा अफरोज होगा, 1000 बारीक बारीक पर्दों के झुरमट में वो बैठेगा जैसे उसकी शान होगी, और बैठकर वो पूछेगा। अब बात ये, वो पूछेगा यकुल ऐना इबादी अताऊनी बिल गैब वलम यरौनी। बैठकर पूछेगा मेरे वो बंदे कहाँ हैं जिन्होंने मुझे देखा तो नहीं था मगर देखे बगैर ताबेदारी करते थे, बिन देखे मेरे हो गए थे, बिन देखे मेरे हो गए थे, जिन्होंने मेरे दीदार वाला सौदा कर लिया था, बिन देखे मेरी बंदगी में आ गए थे। वसद्दकू रसूली, और बिन देखे मेरे महबूब की गुलामी में आ गए थे। वत्तबऊ अमरी, और बिन देखे मेरे हुक्म को मानते थे। 3 बातें कहेगा। बोलो आपका जी नहीं चाहता कि ये 3 काम करके जाएं, ताकि जब वो अपनी मीठी जुबान से पूछे तो हम इसी जुमरे में आ जाएं। ऐना इबादी, कहाँ हैं वो लोग मेरे बंदे जिन्होंने मुझे देखा नहीं था पर मेरे हो गए थे। वसद्दकू रसूली, हमें मेरे महबूबों को देखा नहीं था, उनके भी हो गए थे, और मेरे अम्र की पैरवी करते थे। सारे मजमे से आवाज आएगी लब्बैक, मौला हाजिर हैं, सादैक, मौला हाजिर हैं, सर के बल हाजिर हैं, तेरे बंदे बैठे हैं। वो उस पर अल्लाह फरमाएगा फसलूनी हाजा यौमुल मजीद, आज जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो, ये यौम मजीद है। वर्ज करेंगे लब्बैक रब्बना वसादैक वल खैरु फी यदैक। तो अल्लाह पाक पूछेगा उनसे पहले, फयकुल हल रदीतुम, हाय हाय हाय, बंदों से पूछेगा मेरे बंदो खुश हो